السلام علیکم پیارے بھائیو. آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ. چونکہ آج 25 دسمبر ہے. آج کے دن 25 دسمبر 1876 میں ایک عظیم و شان ہستی جس نے جنم لیا، جس کا نام تھا محمد علی جناح، جس نے اپنی زندگی وقف کر دی ہمارے جیسوں کی زندگی بنانے کے لیے. آج اگر ہم انڈیپینڈنٹ کہلاتے ہیں تو ان کی ہی کوششوں کی وجہ سے. ان کا ساتھ دینے والے بھی ان کے ساتھی تھے، اور لیکن لیڈر تھے وہ وہی تھے نا جن کی سوچ تھی، جن کی یہ تھنکنگ تھی، جن کا یہ ویژن تھا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ہمیں آزادی دلائی، بہت جد و جہد کی، بہت کچھ کیا. لیکن ان کے جو اصول تھے، جو قوانین تھے، میں قربان جاؤں ایسی سوچ پہ. دیکھیں، سب سے پہلی بات جو انہوں نے جو 3 چیزیں ایسی کہی تھی جس سے ہر انسان متفق ہوگا، اس سے اتفاق کرے گا، وہ ہے ایمان، اتحاد اور تنظیم. دیکھیں، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، یہ 3 چیزیں جس قوم میں بھی آئی ہیں، جس قوم میں بھی ہوں گی، جس قوم میں ہیں، کامیابی نے ان کے قدم چومے. ابھی میرے پیارے بھائیوں، ہمیں فیصلہ یہ خود کرنا ہے کہ ہمارے جو گریٹسٹ لیڈر تھے پاکستان کے، جن کا نام محمد علی جناح تھا، ان کی آیا ان 3 چیزوں پہ ہمارا کوئی عمل ہے؟ تھوڑا سا ہم لوگوں پہ تو انگلیاں اٹھا لیتے ہیں نا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، آپ کے پیچھے کیا ہے، آپ کے آگے کیا ہے، آپ کے دائیں کیا ہے، آپ کے بائیں کیا ہے. دیکھو میرے بھائیو، میں نے اپنے باپ سے ایک بات سیکھی ہے کہ جب انسان یوں انگلی اٹھاتا ہے نا، یوں انگلی اٹھاتا ہے ایسے کسی کے اوپر، تو یہ جو 3 ہے نا، یہ اپنی طرف آ رہی ہیں، اپنی طرف ایسے. ٹھیک ہے، جب آپ ایسے کرتے ہیں جی تم یہ جو 3 ہے نا، یہ والی 3 یہ اپنی طرف آ رہی ہیں. وہ جو کہہ رہی ہے کہ یہ تم یہاں پہ اپنے اندر جو ہے تھوڑا سا دیکھو، اپنا موازنہ کرو. اگر آپ اس کو میتھمیٹیکلی دیکھیں، اگر تو میتھ کے حساب سے، یعنی کہ اس نظریے سے، ایک جو ہے وہ 3 کی نسبت کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کسی پہ تنقید کرنے سے پہلے اپنے اندر تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر کتنا گند، میرے اندر کتنی صفائی ہے، کتنا گند ہے میرے اندر، میری ایسی کون سی چیز ہے جو میں نے اس کو امپروو کرنا ہے. ٹھیک، اس عظیم انسان کی یہ جو کہانی ہے، وہ 72 سال کی زندگی کے بعد 11 ستمبر 1948 میں ان کا انتقال ہو. لیکن ابھی سوچنا یہ ہے کہ جنہوں نے ہمارے لیے یہ آزادی حاصل کی، ہمیں ایک ملک بنا کے دیا، ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ کیا ہم انہیں بھول تو نہیں گئے؟ کیا صرف 25 دسمبر کو ہی ہمیں انہیں یاد کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیں میرے بھائیو، انسان کو بھول ہی جاتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، وہ کیوں. چونکہ ایک آدمی نے حضرت علی امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ کیا کوئی انسان، اے امیر المومنین، کیا کوئی انسان کسی انسان کو بھول سکتا ہے؟ کیا ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ انسان دوسرے انسان کو بھول جائے؟ یہ ممکن ہے؟ تو حضرت علی امیر المومنین نے جواب دیا، بالکل. کیونکہ جو انسان جس نے پیدا کیا ہے اسے، جو اس کا رب ہے، جو اس کا خالق ہے، اس کو بھول سکتا ہے تو میرے بھائی ان کی بات بالکل کریکٹ ہے. جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ کسی کو بھی بھول سکتا ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں.
غلطیاں ہم سب کرتے ہیں، لیکن اچھا انسان میرے بھائی وہ ہے جو غلطی سے سیکھ لے۔ میرے باپ کا کہنا ہے کہ پترا، میں آپ کو پنجابی میں یہ مثال آپ کو سمجھا دوں، چونکہ پنجابی میں اس لیے چونکہ اس کا جو مزہ ہے نا وہ پنجابی میں ہی ہے۔ پترا، جڑا بندہ غلطی ایک بار ہی کرے، وہ غلطی پھر دوجی باری کرے، تو پھر وہ غلطی تیجی باری بھی کرے، وہ غلطی نہیں ہوتی، وہ بندہ ہی غلط ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بھائی، جو انسان غلطی ایک دفعہ کرتا ہے وہ بار بار وہی غلطی کرتا ہے، وہ غلطی نہیں ہوتی، وہ انسان خود ہی غلط ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ہمارے لیے تھوڑا سا سوچنے کا امکان ہے۔ میرا کام تھا آپ تک اپنا یہ میسج پہنچانا۔ برائے مہربانی میرے پیارے بھائیو، ہم لوگوں میں اتحاد ہوگا۔ کوئی کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، میرے بھائیو، ہم سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھیں، پاکستانی ہونے سے پہلے جو اگر مذہبی طور سے دیکھیں تو ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم آئیں پاکستانی کی طرف تو پھر ہم پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر پاکستانی کی طرف آئیں تو میرے بھائی، پھر جب اتحاد کی بات آتی ہے، ایک یونین کی بات آتی ہے، تو پھر یہ کانفلکٹ کس بات کا ہے کہ بھئی تم مسلمان ہو، تم کرسچن ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو؟ بھائی ان باتوں کو بھولو۔ یہ باتیں ابھی تک ہمارے بیجے سے کسی نے نکالی نہیں، چونکہ پاکستان کو بنے اتنے سال ہو گئے، آج تک ہمارے اندر سے یہ بات گئی نہیں۔ دیکھو میرے بھائیو، اس بات کو بھولنا ہوگا، نئی سوچ لے کے آنی ہوگی۔ دیکھو، جب بھی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو وہ کر کے تھک جاتا ہے، لیکن وہ تھکتا اس لیے ہے چونکہ اس نے کوئی نیا حل نہیں ڈھونڈا ہوتا۔ بھائی، آپ کوئی نیا حل ڈھونڈو میرے پیارے بھائیو۔ اپنے جو ارد گرد ہیں ان کی آپ سے سوچ نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں یار، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن ان سے ہاتھ ملاؤ، ٹھیک ہے؟ تو رہی بات پھر وہی قائد اعظم والی جو انہوں نے کہا، ایمان کی جو بات کی تھی، دیکھیں سب سے پہلے ہمارا ایمان ہونا چاہیے اپنے رب پہ۔ کوئی گناہ گار ہے، کوئی کچھ ہے، بھائی اس کا فیصلہ مجھے یا آپ کو نہیں کرنا، اس کا فیصلہ جس نے دنیا بنائی ہے وہ کرے گا۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس بات پہ کہ جس دن اس دنیا سے جانا ہے نا، تو ہمارا بعد میں حساب ہوگا، یہاں پہ ہم نے بیٹھے نہیں رہنا، ہمارا حساب ہوگا۔ تو جس دن حساب ہوگا تو اس کی ہم تیاری کر لیں تاکہ اس کے سامنے جا کے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، ایسے سر جھکانا نہ پڑے، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور بات، ڈسپلن، تنظیم۔ دیکھیں جی، ڈسپلن ایک ایسی چیز ہے، ہر قوم میں ڈسپلن، دیکھیں یہ ہم اٹلی میں، یہاں پہ یورپین یہ کنٹریز ہیں، ان لوگوں میں ڈسپلن ہیں بھائی، ڈسپلن ہیں تو یہ لوگ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ ہمارے لوگوں کا تو ماننا نا، ہم کہتے ہیں یار یہ غیر مسلم ہیں، نو 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 نو، اس بات کا کوئی تعلق نہیں ترقی سے۔ دیکھیں، ڈسپلن ہوگا، قانون پہ کوئی آدمی قانون پہ چلے گا، جو ڈسپلن ہمارا ہے ہمیں اس کو فالو کرنا ہوگا۔ دیکھیں بھائی، یہ ڈسپلن، یہ چیزیں ہمیں ہمارا مذہب سکھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مذہب کیا سکھاتا ہے؟ مذہب سب سے پہلی بات، ہمارا مذہب جو ہمیں ظاہری سی بات ہے، انسان کا ایمان پکا ہونا چاہیے رب پہ، انسان کو اتحاد ہونا چاہیے، ہمارے اندر ڈسپلن ہونا چاہیے۔ یہ باتیں تو ہمیں ہمارے مذہب نے سکھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ جو ہمارے قائد اعظم سے کیا، پوری دنیا کے جو سب سے گریٹسٹ لیڈر تھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھائی انہوں نے ہمیں یہ باتیں بتائی ہیں، ہمارے بیجے میں گھستی نہیں نا یار، ہمارے اندر ہم نے۔ پیارے بھائیوں، میں ایموشنل نہیں ہونا چاہتا، لیکن میں آپ کو آپ کا ایک ترلا کرتا ہوں میرے بھائی، آپ کے آگے ایک آرزو کرتا ہوں، پلیز اپنے اندر سے میرے بھائی یہ بات نکال دو، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے۔ آج سے یہ سوچنا شروع کر دو، میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف پیسے کمانا، روٹی کھانی، 10 گھنٹے 12 گھنٹے فیکٹری میں کام کرنا، دکان پہ کام کرنا، بچے پیدا ہونے، ان کی شادیاں کرنی، بس یہی ہے؟ نو یار، نو، ایسا نہیں میرے بھائی، پلیز اپنے مقصد کو سمجھیے۔ اور
اگر ہو سکے میرے بھائی، اگر یہ میسیج آپ تک جو پہنچ رہا ہے میرے پیارے بھائیوں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اس ناچیز کے لیے دعا کیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔